حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے رہے، اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے رہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، میرے رب کی عزت کی قسم، میں ہی وہ نورانی تارا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں جب بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان پر حضور کے استقبال کی تیاریاں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک، میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے، اور حوران جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تزئین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اب کچھ ہی دن رہ گئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت افزائی کے لیے صرف آپ کی خاطر مجھے آپ کی مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ کا حال جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا، میں مغموم و مکروب ہوں۔ دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل تیسرے دن پھر آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آج میرے ساتھ اسماعیل نام کا فرشتہ بھی آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ کون ہے؟ جبرائیل نے بتایا، اے اللہ کے رسول، یہ فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ اس کے ماتحت جو 1,00,000 فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے، یعنی یہ اسماعیل 1,00,000 فرشتوں کے 1,00,000 سرداروں کا سردار ہے، آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جبرائیل نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آج میرے ساتھ ملک الموت بھی آیا ہے اور آپ سے اجازت طلب کرتا ہے، جبکہ اس نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو وہ حاضر ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت ہے، اسے آنے دو۔ چنانچہ اجازت پا کر ملک الموت حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کا ہر حکم مانوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہی کروں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں روح مبارک قبض کروں، مرضی نہ ہو تو واپس چلا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایسا ہی کرو گے؟ ملک الموت نے عرض کیا، ہاں حضور، مجھے یہی حکم ملا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی طرف دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے وصال کو چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو فرمایا، تمہیں روح قبض کرنے کی اجازت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور، اب جب کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر زمین پر یہ میرا آخری پھیرا ہے، اس لیے میرا مقصود تو صرف آپ تھے۔ اس کے بعد ملک الموت آپ کی روح مبارک قبض کرنے کے شرف سے مشرف ہوا۔